السلام علیکم ناظرین، آج ارشاد بٹی نے اس فرقہ پرست مولوی کی دیا اڑا دی۔ آئیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے بتائیے کہ کیا ایران کے اور جو اسرائیل کی لڑائی ہے اس وقت ہمیں فرقہ واریت کھیلنا چاہیے یا نہیں۔ تو اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں لکھیں، اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، آپ کی سپورٹ کی سخت ضرورت ہے۔ آپ کو کبھی بھی میں یہ حق نہیں دوں گا کہ آپ ممبر رسول پر بیٹھ کے کسی کو چوڑا، کتے سے بدتر، خبیث، ملعون، جو بندہ صحابی کو گالی دے گا میں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ دوں گا۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ اور حملے جاری ہیں۔ پہلے میزائل حملے تھے، فضائی حملے جاری ہیں۔ مسلم امہ انا للہ و انا الیہ راجعون، OIC انا للہ و انا الیہ راجعون، عرب لیگ انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلم ممالک کا اتحاد انا للہ و انا الیہ راجعون، سب خاموش تماشائی۔ کیا کہیں گے بحیثیت مسلمان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد بٹی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس بزم کو سجایا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں جس کی طرف آپ نے توجہ مبذول کروائی ہے کہ اختلاف ادب شائستگی سے ہونا چاہیے۔ میرا تو یہ مقدمہ یہ ہے کہ جب مکالمہ ہو رہا ہو، ڈائلاگ ہو رہا ہو، مناظرہ حتیٰ کیوں نہ ہو رہا ہو، ایک دوسرے کے دلائل سننے چاہیے، عوام کے سامنے پریزنٹ کر دینے چاہیے، وہ جو فیصلہ کرے اختیار ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جب انسان جارحیت کے موڈ میں ہوتا ہے تو اس کی ابتدا تب ہوتی ہے جب کوئی کسی کے اوپر پرسنل اٹیک کرے۔ تو پرسنل اٹیک کرنے کے بعد ظاہر لا محالہ دوسرے بندے کو بھی پرسنل کچھ نہ کچھ جواب دینا ہوتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ انشاءاللہ علمی دلائل کی روشنی میں اختلاف ہوگا، مکالمہ ہوگا، جو بھی اگر ہوا۔ جو دوسرا پہلا آپ نے اہم سوال پوچھا ہے بنیادی طور کے اوپر، یہ امت مرحومہ کا درجہ آپ نے خود ہی کہہ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون اختیار کر چکی ہے۔ اسرائیل کا، صہیونی قوتوں کا اور امریکہ کا جو ایران کے اوپر حملہ ہے، من حیث الامت یا من حیث ایک پاکستانی ہونے کے، ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت سنہری موقع تھا ایران کے لیے کہ وہ پوری دنیا کے سینٹیمنٹس، اسلامی ممالک کے، ایک عرصے سے یہودی فلسطین میں بچوں کو مار رہے ہیں، بچے قتل ہو رہے ہیں، لا محالہ اس کی نفرت پوری مسلمان امت میں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ حکمرانوں کے جو سفارتی معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور پھر خاموش رہتے ہیں۔ ظاہر ہے میں اور آپ بھی حکمرانوں سے جہاد کی اپیل اور مطالبہ ہی کر سکتے ہیں، پرائیویٹ جہاد کا تو اعلان نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان کے اندر بھی مذہبی جماعتوں نے فلسطین کے خلاف پورے کا پورا ایک محاذ حکمرانوں کے اوپر پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے مینار پاکستان پہ جلسہ رکھا، اسلام آباد میں کانفرنسیں کروائیں اور حکومت سے مطالبہ کیا آپ جہاد کا اعلان کریں۔ ہر جماعت نے اعلان کیا ہم اتنے لوگ دیں گے۔ وہ پورا مقدمہ بلٹ ہوا، یعنی اس کا مطلب ہے صہیونیت کے خلاف، اسرائیل کے خلاف ایک نفرت موجود ہے۔ ایران کو اب موقع تھا کہ اس کو وہ یوٹیلائز کرتا، کیپٹلائز کرتا اور اس کو استعمال کرتا اپنے حق میں۔ لیکن ہوا کیا؟ ایران سے چند فٹ کے فاصلے کے اوپر امریکن بحری بیڑا کھڑا ہے، ایران کے ساتھ اسرائیل کی جنگ ہے۔ اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ نے حملہ کیا۔ اب جواب دینا چاہیے اسرائیل کو، اس امریکن بحری بیڑے کو۔ لیکن ایران کی خارجہ پالیسی پتہ نہیں کون مرتب کرتا ہے، وہ حملہ کرتا ہے قطر کے اوپر، کویت کے اوپر، بحرین کے اوپر، سعودی عرب کے اوپر، اور یہ کہہ کے کہ یہاں پہ امریکن اڈے موجود ہیں۔ اب مجھے آپ نے ایک بات بتانی ہے کہ پوری دنیا کے سفارتی محاذ، اب یہ جو آج تو ہم ریسنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا، آپ کچھ دن بعد دیکھ لینا ایران اپنا یہ مقدمہ پیش کرنے میں ناکام ہو جائے گا کہ ان اڈوں سے حملہ ہوا۔ اگر ان اڈوں سے حملہ ہوا ہے ایران پہ تو ایران کا جواب دینا 100% درست ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ صرف کہ یہ بلڈنگ امریکہ کی ہے، تو آپ بتائیں پاکستان کے اندر امریکن ایمبیسی ہے، امریکن ایمبیسی کے اوپر کوئی ملک حملہ کرے اور کہ میں نے امریکہ پہ حملہ کیا، وہ امریکہ پہ بھی ہے لیکن وہ پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف نہیں۔ اس لیے ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکی حملے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے اور خلیجی ممالک پہ جو حملہ ہوا اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اور ایران کو اس وقت چاہیے کہ مسلمان امت کو اپنے ساتھ ملا لے۔ یہی وقت ہوتا ہے نا جنگوں کا، یہی وقت ہے اس کے پاس کہ اپنی سفارت کاری کو بہترین انداز میں استعمال کرتے ہوئے پوری مسلمان امت کی ہمدردی لے لے۔ لیکن اگر وہ سعودی عرب پہ حملہ کرے گا، کویت پہ کرے گا، بحرین پہ کرے گا، لا محالہ 2 بلاک بنیں گے۔ ہمیں کچھ چیزوں کو اکنالج بھی کرنا چاہیے، ماننا چاہیے۔ 2 بلاک ہے نا دنیا میں بڑے پیمانے پہ، ایک شیعہ بلاک ہے، ایک سنی بلاک ہے۔ ایران عراق کی جنگ میں آپ دیکھ بھی چکے ہیں، صدام حسین کا انجام کے اوپر ایرانیوں کا جو سارے کا سارا معاملہ عوام کے سامنے۔ تو اگر اس معاملے پہ بھی اس شیعہ سنی بلاک میں امت کو تقسیم کر دے گا تو ایران کو فائدہ ہوگا؟ لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ ایران نے کیا کسی شہری آبادی پہ حملہ کیا؟ ایران کا یہ کلیم ہے کہ میں نے امریکن
اداروں، امریکن اڈوں، امریکن ایئرپورٹس پہ حملہ کیا، اس کا یہ کلیم ہے. لیکن ابو ظبی کے اندر جو ایک بندہ مرا وہ امریکن نہیں ہے، جو ان کا کلیم ہے. اور سعودی عرب میں جس ایئرپورٹ کے اوپر حملہ ہوا اس ایئرپورٹ کا نام ہے سلطان بن عبدالعزیز ایئرپورٹ. گویا وہاں پہ امریکن اڈا موجود ہی نہیں، ان کا یہ کلیم ہے. میں کہتا ہوں موجود بھی ہو، مثال دے رہا ہوں، ایک امریکن ایمبیسی بھی موجود ہو، اس کے اوپر حملہ کرنا جائز ہے؟ آپ بتائیں. دنیا میں کوئی سفارتی اور ملکی قوانین بھی ہے نا کہ سرحدوں کو پار نہیں کرنا. وہاں پہ حملہ کرنا تو جائز ہوتا ہے جہاں سے حملہ ہو، لیکن کیا آپ کسی بھی ملک کی سرحدوں کو پامال کرتے ہوئے حملہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. یہ سفارتی محاذ کے اوپر ایران نے یہ اچھا معاملہ نہیں کیا، اور یہی وقت ہے کہ اس کو چاہیے شیعہ سنی بلاک کا جھگڑا ختم کرے اور پوری مسلمان امت ایک ہو کے اس کے ساتھ مل کے ایک موقع دیا اللہ نے. ویسے پوری دنیا کے قوانین ناظرین یہاں رک کر ایک لمحے کے لیے سوچئے. جب میں یہ پوری بحث سن رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال ابھرا. ایک طرف وہ قوت ہے جس نے ہمارے قبلہ اول پر قبضہ کر رکھا ہے اور جو مظلوم فلسطینیوں پر انسانیت سوز مظالم ڈھانے میں حد سے گزر چکی ہے، جس کی دشمنی تاریخ اور کتابوں سے ثابت ہے، اور دوسری طرف ایران ہے جو جیسا بھی ہے کم از کم لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کرتا ہے. لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ مذہبی پیشوا، یہ مولوی حضرات جتنا زور ایران کی خامیاں نکالنے میں لگاتے ہیں، کاش اس کا آدھا زور بھی دشمن کے خلاف امت کو متحد کرنے میں لگاتے. یہ کیسی منطق ہے کہ آپ کو غاصب صہیونی ریاست کا خطرہ نظر نہیں آتا، لیکن ایران کی ہر حرکت میں سازش نظر آتی ہے؟ کیا فرقہ واریت کی اینک اتنی موٹی ہو چکی ہے کہ ہمیں اپنے کلمہ گو بھائی سے تو ڈر لگتا ہے، لیکن اس ظالم ریاست سے کوئی مسئلہ نہیں جو پوری مسلم دنیا کو مٹانے کے درپے ہے؟ میں یہ سوچنا چاہتا ہوں کہ جب ایران ان پر جوابی کارروائی کرتا ہے تو ہمارے یہ علماء خاموش کیوں رہتے ہیں، اور جب وہ ایران پر حملہ کرتے ہیں تو یہ ایران کے خارجی پالیسی کا رونا کیوں رونے لگتے ہیں؟ یہ دوہرا معیار ہی وہ اصل وجہ ہے جس نے آج امت مسلمہ کو دنیا بھر میں تماشا بنا دیا ہے. ہم دشمن کے دشمن نہیں رہے، ہم صرف اپنے ہی بھائیوں کے دشمن بن گئے ہیں. اسلامی ممالک کو باؤنڈ کرتے تھے کہ اسرائیل سر یہ ایک موقع دیا تھا اللہ نے لیبیا کے وقت، ایک موقع دیا تھا اللہ نے شام کے وقت، ایک موقع دیا تھا اللہ نے عراق کے وقت، ایک موقع دیا تھا اللہ نے یمن کے وقت، ایک موقع دیا تھا اللہ نے لبنان کے وقت، ایک موقع دیا تھا اللہ نے پہلے ایران پہ حملے کے وقت. کتنے اللہ آپ شیعہ سنیوں کو اور موقع دیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں، تو اس موقع کو یوٹیلائز کرنا چاہیے نا امت کو ایک کرنے کے لیے. تو ہمارا تو یہی مطالبہ ہے ایران سے. امت جو امریکہ کے ہاں گروی پڑی ہوئی ہے، جو امت ناچ گانے کرتی ہے، جہاز گفٹ کرتی ہے، ہیرے جواہرات ٹرمپ صاحب کو سلوٹ مارتی ہے جھک جھک کر، اس امت کو ایران نے کیا جگہ لینا تھا؟ مجھے ایک بات بتائیں، اس موقع کے اوپر جب آپ کے اوپر کوئی مشترکہ دشمن حملہ کرتا ہے تو کیا یہ اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ ان ممالک پہ بھی حملہ کر دینا چاہیے؟ میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ اس قضیے میں پاکستان اور افغانستان کی بھی صلح ہونی چاہیے کہ وہاں پہ حملہ ہو رہا ہے ایک اسلامی ملک کے اوپر. کلمہ گو مسلمان تو ہے نا. میری آپ کی اس بات پہ اختلاف ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان ملکوں پر حملہ ہے، لیکن بہرحال میں یہی کہتا ہوں یہ ان کا بیانیہ یہی ہے ایران کا کہ ہم نے ان ملکوں پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے اڈوں پہ کیا. ساحل بھائی یہی آپ کے سامنے امریکہ اور اسرائیل ایران پر دوسری مرتبہ حملہ آور ہے، اور مسلم امہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ڈری ڈری ہمدردیاں، سہمی مذمتیں اور ہوگا، کریں گے وغیرہ وغیرہ. کیا کہیں گے آپ؟ دو باتیں. مصلحت کا جو کارڈ ہے نا، وہ اسلام کے نام پہ نہیں کھیل سکتے آپ. اسلام نے قرآن نازل کر کے اللہ عز و جل نے لاک کر دیا. اب ہم نے صرف اور صرف قرآن سے استدلال کرنا ہے. قرآن کے علاوہ کوئی بھی آپشن آئے گی وہ طاغوت میں انٹر ہو جائے گی. سو یہ وہی بات ہے کہ جیسے غزوہ احزاب ہو رہا ہے اور غطفان نے تیر چلانے شروع کر دیے. اب وہ چلائے انہوں نے مدینہ کی سرزمین سے، مگر ہمیں غطفان پہ واپس جوابی فائر کرنا ہے. بنو قریظہ نے مدینہ کے ساؤتھ سے حملہ کر دیا، ہمیں مدینہ کے ساؤتھ پہ حملہ کرنا ہے. سوچیں مدینہ پہ ہی حملہ کیا صحابہ کرام نے، کیونکہ بنو قریظہ مدینہ کے اندر ساؤتھ کے اندر موجود ہے، بٹ میوٹنی ہو گئی ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کر دیے. تو اب اللہ کے نبی کے خلاف چاہے مسلمان جائے چاہے وہ کافر جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جائے گا، اب اس نے باؤنڈری خود ڈیفائن کر دی ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا تو اصول ہے. اس اصول سے میرا خیال ہے شیخ کو بھی اختلاف نہیں ہوگا کہ اصول
یہ نہیں دیکھتا کہ شیعہ ہے یا سنی ہے، اصول یہ دیکھتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہوا اور کیا کیا ہوا ہے. اب غطفان مدینہ کے نارتھ سے انٹری کر رہا ہے اور ابو بنو قریظہ ساؤتھ سے، تو مدینہ میں حملہ کرنا پڑا صحابہ کو. بالکل اسی طریقے سے یہ لفظ بول دینا کہ شیعہ یا سنی، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ٹیکٹیکل مسٹیک ہے. اس وقت نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، اس وقت نتنیاہو ہے، امریکہ اس کا پٹھو بنا ہوا ہے اس وقت، بیکاز ان کی لابی نے اس کو گلے سے پکڑا ہوا ہے. اور 6 مہینے سے بچہ ویٹ کر رہا ہے کہ حملہ کب ہوگا. سب کو پتا تھا جس کو ہلکی سی بھی سینس ہے کہ ایران پہ حملہ ہونے والا ہے. اور ایران پہ حملہ ہونے سے فوراً پہلے ایران اور اسرائیل اور انڈیا کی آپس میں جھپیاں ڈلنی شروع ہو گئی تھیں، اور افغانستان نے پنگا لے لیا پاکستان پیکٹ بنا کے، تاکہ پاکستان کو ڈسٹریکٹ کیا جا سکے، کیونکہ پاکستان اور ایران کی ٹریٹی ہے بائی دا وے، وی ہیو اے پیکٹ. اب چونکہ یہ ملٹیپل ڈائریکشن میں پیکٹ ہو رہے تھے، سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ پیکٹ ہو رہا تھا، اور محمد بن سلمان کو پتا ہے کہ اس کی تھریٹ اسرائیل سے اتنی نہیں ہے جتنی کہ ایران سے ہے. کاش کہ اس کو تھریٹ ہوتی اسرائیل سے، اس کو کبھی تھریٹ فیل ہی نہیں ہو رہی اسرائیل سے. بلاکیڈ کے علاوہ تو وزارت خارجہ سعودی عرب نے کبھی بات ہی نہیں کی. اس کے محلے میں سارے بچے مارے گئے ہمارے، مگر نہیں، وہ ٹرمپ کو جہاز ضرور دے دیں گے لے، مگر یہ اسرائیل سے جہاز نہیں کھینچیں گے. یہ ان کے مسائل تو ہیں. تو جب یہ اس طرح کے پیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو عام بندے کو اسٹریٹجکلی ٹیکٹیکلی پتہ چل جاتا ہے کہ بھیا کہانی کسی اور لیول پہ چلی گئی ہے. جیسے کہ ملٹی پارٹی جوائنٹ اگریمنٹ ہو گئے ہیں، آپ میرے دوست بن گئے ہیں، وہ آپ کا دشمن بن گیا، تو میں اس کے دوست کر لیا، اس کے ساتھ دوستی کر لیا، تاکہ کنفیوژن جو ہے نا، اسلامی استدلال کے علاوہ آپ کوئی سلوشن نہیں، اور نہ ہی کبھی تھا. قرآن کے علاوہ کبھی بھی کوئی سلوشن نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اعجاز ہے کہ جتنی مرضی ہم کھچڑی بنا لیں، قرآن سلوشن سمپل ترین دے گا. اب ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا پچھلی دفعہ جب وہ نیوکلیئر فیسلٹی کے اوپر انہوں نے ایک F-35 لے آئے تھے، ایران نے کہا تھا ہم نے مار بھی دیا ہے. اس وقت بھی پاکستان میں شیعہ سنی سینٹیمنٹ شروع ہو گیا تھا. یہ موقع تھا علماء کرام کو اسی وقت اینٹی شیعہ اینٹی سینٹیمنٹ سنی سینٹیمنٹ کہ بھائی اس ٹائم کون سا وقت ہے تمہیں شیعہ سنی کھیل لے گا. اس وقت اسرائیل ہے بھائی سامنے. اس سے بڑا کفر کیا ہے جو نتنیاہو ہے؟ اس سے بڑا شیطان خود کیا، یہ طاغوت نہیں، ابلیس خود نتنیاہو کے اندر آیا ہوا ہے. تم اب یہاں پہ جو شیعہ سنی کھیلے گا وہ خود اللہ کا دشمن ہوگا کہ تم مسلمانوں میں ڈسرپشن کروا رہا ہے. یہاں پہ اس موقع پہ تم نے سپلٹ کروا دیا. یہ وہی واقعہ ہوگا جو کہ استدلال ہوگا احزاب سے کہ بنو قریظہ کا تھا تو پیکٹ مسلمانوں کے ساتھ، مگر عین موقع پہ انہوں نے پیکٹ توڑ دیا، مطلب تفرقہ ڈال دیا. جو ہمارے حلیف تھے اور پیچھے سے بس یحییٰ بن اخطب نے آواز لگائی ہے کہ روٹی کھلانے کے پیچھے تو دروازہ نہیں کھول رہا. اس نے اپنی کلچرل غیرت کے پیچھے اللہ کے نبی کا پیکٹ توڑ دیا اور تفرقہ پڑ گیا. اب ہمارا حلیف حریف بن گیا. تو اس وقت جو شیعہ سنی کھیلے گا وہ حلیف نہیں حریف کر دے گا. اس موقع کے اوپر استدلال غزوہ احزاب سے لینا ضروری ہے. اب ایران نے جتنی مرضی بیسس کے اوپر حملہ کیا ہو، اس کو ڈسرپشن اسٹریٹجی بولتے ہیں. ڈسٹریکٹ کرنا ضروری ہے، بیکاز آپ نے ایک نام بہت بڑا جو نہیں لیا، جو کہ اسرائیل کا پٹھو بنا رہتا ہے، وہ ہے ترکی. جب موقع ملتا ہے وہ امریکہ کو اپنا پلیٹ میں حاضر کرتے ہیں، سر یہ لو میری بیسیں اور آ کے کر دو. ابھی بھی اس نے یہی کیا. اس طرح کے 3-4 بڑے بڑے مجرم اگر آپ کے محلے میں ہونا تو آپ کو ڈسرپشن کی اسٹریٹجی کھیلنی پڑتی ہے کہ سنگل لینئر اٹیک کریں گے تو پیچھے سے فورس اور ببل گیس بلڈ اپ ہونا شروع ہوتی ہے. ایک دم اسکیٹر کر دو اپنے اٹیک کو تاکہ کہیں سے نہ پتہ چل سکے. اللہ کا کرم ہے کہ یمن نے بھی فائرنگ کر دی. یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اب دیر از اے ملٹی پرونگ وار گوئنگ آن. سعودی عرب کے اوپر اٹیک نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، حد بٹھائی ہوئی تھی کہ یہ غیر مسلم اس سرزمین میں نہ انٹر ہو جائیں. انہوں نے بٹھایا ہوا تھا امریکن کب سے. امریکہ کی بیس دنیا کی ہر ملک میں ہو، اسلام آباد میں ہو، مگر حجاز میں نہیں ہونی چاہیے. ارامکو کو حجاز سے باہر ہونا چاہیے تھا. ارامکو تیل کی کمپنی سر جو بھی ہے وہ غیر مسلموں کو اسٹے کی اجازت نہیں، گزرنے کی حجاز اجازت میں. ناظرین، اس طویل اور فکر انگیز گفتگو کو سننے کے بعد چند ایسے سوالات کھڑے ہوتے ہیں جن کا جواب ڈھونڈنا آج کے امتی مسلمہ کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے. اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایک طرف سائل عدیم صاحب ہے جو اسلام کو ایک عالمی طاقت اور سائنسی ترقی کے تناظر میں دیکھتے ہیں، تو دوسری طرف علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب ہے جو روایتی مذہبی اور فرقہ وارانہ حدود کے اندر رہ کر بات کرتے ہیں. لیکن سب سے اہم نقطہ جو
اس گفتگو میں ابھرا وہ ایران اور اسرائیل کے حوالے سے مذہبی طبقے کا رویہ ہے۔ علامہ صاحب نے بڑی تفصیل سے ایران کی خارجہ پالیسی پر تنقید کی اور یہ سوال اٹھایا کہ ایران کا رخ اسرائیل کے بجائے قطر، بحرین اور سعودی عرب جیسے مسلمان ممالک کی طرف کیوں ہوتا ہے۔ یہاں سے ایک تکلیف دہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ آج ہمارے علماء کی ترجیحات میں فرقہ وارانہ کشمکش عالمی دشمن سے زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران کی مخالفت میں ہم اتنے آگے بڑھ جائیں گے کہ لاشعوری طور پر اسرائیل کے ایجنڈے کو تقویت پہنچائے۔ ویڈیو میں بار بار ایران کے پراکسی وار کا ذکر تو ہوا۔ یہ حقیقت نہیں، جب غزہ میں بچے تڑپ رہے ہیں تو ایران کم از کم وہ واحد ریاست ہے جو کھل کر مزاحمت کا نام لے رہے ہیں۔ جب ہمارے مولوی حضرات ایران پر تنقید کرتے ہوئے اسے اسرائیل سے بڑا خطرہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عام مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ہم اپنے ہی بھائیوں کے خلاف اتنے متعصب ہو چکے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کی جارحیت کم اور ایران کی پالیسیاں زیادہ کھٹکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کی مخالفت محض زبانی جمع خرچ بن چکی ہے۔ جب عملی قدم اٹھانے یا کسی مزاحمتی قوت کا ساتھ دینے کی بات آتی ہے تو مسلکی اختلافات اڑے آ جاتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب تک ہم مسلکی اینک اتار کر امت کی وسیع تر مفاد میں نہیں سوچیں گے تب تک ہم یوں ہی ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو کذاب اور فتنہ کہتے رہیں گے جب دشمن ہمارے صفوں میں گھس کر ہمیں تقسیم کرتا رہے گا۔ آخر میں ارشاد بٹی صاحب کی یہ بات قابل غور ہے کہ ایک اللہ، ایک رسول اور ایک قرآن پر تو ہم سب کا اتفاق ہے، تو پھر ہم ان 99% مشترکات کو چھوڑ کر 1% اختلافات پر کیوں لڑ رہے ہیں جو دشمن کو ہم پر ہنسنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دشمن کی پہچان درست کریں اور فرقہ واریت کی آگ سے نکل کر اسلام کو ایک متحد نظام کے طور پر دیکھیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں لکھیے، ہمیں بتائیے کہ آپ کو کون سی بات اچھی لگی ہے، اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔